عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کی 18ویں برسی، گڑھی خدا بخش میں مرکزی تقریب جاری۔ صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری پنڈال میں موجود۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو تقریب سے خطاب کریں گے۔ اپنے پیغام میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا، دختر مشرق کی زندگی جرت اور ہمدردی کا نادر امتزاج تھی۔ بے نظیر بھٹو کی عظیم قربانی خون سے لکھا عہد ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کبھی سرنڈر نہیں کرے گی۔ 27 دسمبر ہمارا اجتماعی سوگ، غور و فکر اور عزم کی تجدید کا دن ہے۔ بی بی شہید آمریت انتہا پسندی اور عدم برداشت کے خلاف مزاحمت کی ایک ناقابل تسخیر علامت تھی۔ اپنے والد اور بھائیوں کی شہادت اور اذیتوں کے باوجود جمہوریت کی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹی۔ صدر اور وزیر اعظم کا شہید بے نظیر بھٹو کو زبردست خراج عقیدت۔ صدر آصف زرداری نے کہا، محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے نظریات کی قیمت جان کی صورت میں ادا کی۔ وہ انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی تھی، ہمیں بار بار یاد دلاتی تھی کہ اصل بدلہ جمہوریت ہے۔ ان کا پیغام ہمیں جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے، ملک کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بے نظیر بھٹو نے جمہوریت، عوامی حقوق اور وفاق کے استحکام کے لیے بے مثال جدوجہد کی، پاکستان کو پرامن، ترقی پسند اور جمہوری ریاست بنانے کے لیے کردار ادا کیا۔ ان کی قربانیاں اور خدمات قوم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا، بے نظیر بھٹو شہید نے آمریت، جبر، انتہا پسندی کے خلاف بے خوف ہو کر جدوجہد کی۔ سیکیورٹی فورسز کا پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 4 خوارج ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک خوارج سے ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا، سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر ناز ہے، خارجیوں کے خاتمے کے لیے قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئی۔ شمشاد اختر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی چیئرپرسن تھی۔ اور پی سی بی نے پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیمز بیچنے کے لیے ٹیکنیکل ایویلویشن مکمل کر لی۔ 2 نئی فرنچائزز کے لیے دی گئی بولیوں کا تکنیکی جائزہ مکمل۔ ٹیمز کے لیے 12 بولیاں موصول ہوئیں، جس میں سے پی سی بی کی بولی کمیٹی نے جانچ پڑتال کے بعد 10 کو اہل قرار دیا۔ 10 پارٹیاں نیلامی کے مرحلے میں شامل ہوں گی۔ نیلامی 8 جنوری کو جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی۔ کامیاب پارٹیاں راولپنڈی، حیدرآباد، فیصل آباد، گلگت، مظفر آباد اور سیالکوٹ سے نام منتخب کر سکیں گی۔ پی ایس ایل کے سی ای او سلمان نصیر کی اہل بولی دہندگان کو مبارکباد۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی برسی میں شرکت کے لیے نون لیگ کا وفد سندھ پہنچ گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کہنا تھا، لمبی اننگز کھیلنے کا ارادہ ہے جس میں پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ 28ویں ترمیم کے بارے میں کوئی اطلاع ہے، نہ ہی کوئی بحث ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں وہ سہولتیں مل رہی ہیں جو کسی اور کو دستیاب نہیں۔ سینیٹر رانا ثناءاللہ نے کہا، جمہوریت ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ بانی پی ٹی آئی ڈائیلاگ پر یقین نہیں رکھتے۔ پی ٹی آئی والے بات کرتے ہیں یا نہیں، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو نے آئین، جمہوریت اور عوام کے حقوق کی حفاظت کے لیے زندگی وقف کی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے پیغام میں کہا، ان کی عوامی خدمت اور جمہوریت کے لیے لازوال جدوجہد قابل تحسین ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتل انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ شہید بی بی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر سے قافلے آ رہے ہیں۔ ملک میں بہت سے مسائل ہیں۔ لوگوں نے پی ٹی آئی کو اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ وہ احتجاج کریں۔ پی ٹی آئی ایک شخص کے پیچھے اپنی سیاست نہ کرے۔ تحریک انصاف مذاکرات کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں بانی کو رہا کرو پھر بات کریں گے۔ یہ لوگ سیدھی بات نہیں کرتے، باہر بیٹھ کر ملک کو بدنام کرنا قابل مذمت ہے۔ ان لوگوں کی کھوکھلی دھمکیوں میں کوئی نہیں آئے گا۔ سینیٹر شری رحمان کہتی ہیں، سیاست اور جمہوریت کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ بے نظیر بھٹو نے خطرات کے باوجود سیاست کی۔ پی ٹی آئی کا برطانیہ میں احتجاج کے دوران خاتون کی تقریر سے لا تعلقی کا اظہار۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے، بیان دینے والی خاتون پارٹی کے عہدیدار نہیں، غیر مہذب زبان کی اصولی طور پر مخالفت کرتے ہیں۔
خاتون کے خیالات، زبان، طرز گفتگو پارٹی کے موقف کی عکاسی نہیں کرتے۔ توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ چیلنج کرنے کے لیے اپیلیں تیار۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جانب سے اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی جائیں گی۔ اپیلوں میں موقف اپنایا گیا کہ نام اللہ شاہ، جس کو برطرف کیا جا چکا تھا، عدالت نے اس کے بیان پر انحصار کیا۔ بانی اور بشرا بی بی کے خلاف استغاثہ کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ ایک ہی جرم میں کئی بار سزا نہیں دی جا سکتی۔ اسپیشل سینٹرل عدالت کو سماعت کا اختیار نہیں تھا۔ صہیب عباسی کو غیر قانونی طور پر سلطانی گواہ بنایا گیا۔ بلغاری سیٹ توشہ خانہ قواعد کے مطابق سابق حکمراں جوڑے نے اپنے پاس رکھا۔ مقدمہ بغیر تفتیش قائم کیا گیا اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ درخواست گزار سرکاری ملازم کی تعریف میں نہیں آتا۔ پنجاب میں منشیات فروشوں کا خاتمہ اور جرائم میں نمایاں کمی خوش آئند ہے۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا خیبر پختونخوا کے وزراء اس سے مہمانوں کی طرح پیش آ رہے ہیں۔ چکری ریس اسٹیڈیم میں جو زبان استعمال ہوئی اس کے لیے سب سے مہذب لفظ جنگلی تھا۔ ان کی گفتگو سے ان کی تربیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ پاکستان نیول اکیڈمی میں 124ویں مڈشپ مین اور 32ویں شارٹ سروس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ کمانڈر رائل بحرین نیول فورس ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم آل بن علی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پریڈ کا معائنہ کیا۔ خطاب میں کہا، پاکستان نیول اکیڈمی بہترین پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرتی ہے۔ میں بھی اس اکیڈمی سے فارغ التحصیل ہوں۔ کیڈٹس اپنی بہترین صلاحیتوں سے ملک و قوم کو فائدہ پہنچائیں۔ ہم پاکستان کے ساتھ اسلامی اخوت کے رشتے میں بندھے ہیں۔ بحرین پاکستان سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ پاک بحرین دوستی ہمیشہ قائم رہے۔ بین الاقوامی اور مقامی مارکیٹوں میں سونا اور چاندی کی قیمتیں تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ ایک تولہ سونا 2300 روپے اضافے سے 4,75,662 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $23 اضافے سے 4,533 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 462 روپے اضافے سے 8,407 روپے کی ہو گئی۔ ایف بی آر کا سوشل میڈیا پر اسمگل شدہ سامان فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ 1 جنوری سے نان کسٹم پیڈ سامان بیچنے والوں کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ لاٹ کا مال بیچنے والوں کا ڈیٹا جمع کیا جائے گا۔ اسمگل شدہ سامان فروخت کرنے والوں کی دکانوں اور گوداموں تک پہنچایا جائے گا۔ نادرا سے بھی مدد لی جائے گی۔ یمنی فریقین کشیدگی بڑھانے والے یک طرفہ اقدامات سے گریز کریں۔ پاکستان یمن کی وحدت اور علاقائی سالمیت کے احترام پر زور دیتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، پاکستان یمن میں قیام امن کے لیے متحدہ عرب امارات کے کردار کو سراہتا ہے۔ امید ہے سفارتی کوششیں یمن میں پائیدار امن اور عوام کی مشکلات کے خاتمے کا باعث بنیں گی۔ آزاد کشمیر سے 2 سیاسی شخصیات مسلم لیگ نون میں شامل۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا کہنا ہے، لوگ مسلم لیگ نون میں نظریاتی وابستگی کے باعث شامل ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمد خان اور ثاقب مجید راجہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقین دلاتا ہوں آپ نے جس اعتماد کا اظہار کیا اس پر پورا اتریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا کیپٹل ایلیٹ پولیس ٹریننگ سینٹر کا دورہ۔ وزیر داخلہ نے دہشت گردی اور شدت پسندی کے خطرات کے پیش نظر تربیت اور ریسپانس ٹائم بہتر بنانے پر زور دیا۔ زیر تربیت جوانوں کی مہارت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ کہا، ایلیٹ ٹریننگ سکول سیکورٹی فورسز کی استعداد کار بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ملک کے بالائی اور بلوچستان کے شمالی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں۔ استور اور اسکردو میں درجہ حرارت -6، گوپس -5، کالام، گلگت، کوئٹہ اور دین میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش کی پیش گوئی۔ منگل سے بدھ کے درمیان کراچی میں مغربی ہواؤں کا سسٹم اثر انداز ہوگا۔ سردی کی شدت میں اضافے کا امکان۔ پنجاب میں دھند کے ڈیرے رات گئے اور صبح کے اوقات میں موٹر وے پر سفر دشوار ہو گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہر آج بھی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔
امریکہ میں شدید برف باری کے باعث 1500 سے زائد پروازیں منسوخ، 4000 پروازیں تاخیر کا شکار۔ سب سے زیادہ پروازیں نیو یارک اور شکاگو میں متاثر ہوئیں۔ مڈ ویسٹ اور شمال مشرقی علاقوں میں طوفانی برف باری کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ نیو یارک میں ونٹر سٹارم وارننگ جاری کر دی گئی۔ امریکی صدر سے ملاقات کے لیے یوکرین کے صدر امریکہ پہنچ گئے۔ ملاقات کل فلوریڈا میں ہوگی۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے معاہدے کے لیے تیار ہے۔ توقع ہے جنگ ختم کرنے سے متعلق امریکہ کی ضمانتوں پر بات ہوگی۔ خدشہ ہے روس مذاکرات سبوتاژ نہ کرے۔ چین نے تائیوان کو اسلحہ فروخت کرنے والی 20 امریکی کمپنیوں کو اور 10 افراد پر پابندیاں عائد کر دیں۔ چین نے خبردار کیا ہے تائیوان کے معاملے پر کسی بھی اشتعال انگیز اقدام کا سخت جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل کا صومالیہ کے علیحدگی پسند خطے صومالی لینڈ کو آزاد ملک تسلیم کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے اسرائیل زراعت، صحت اور ٹیکنالوجی میں تعاون کو وسعت دے گا۔ صومالیہ کے وزیر اعظم نے اقدام سختی سے مسترد کرتے ہوئے اپنی خود مختاری پر دانستہ حملہ قرار دے دیا۔ صومالی لینڈ غزہ سے فلسطینیوں کی ممکنہ آبادکاری کے حوالے سے اسرائیل سے بات چیت کر رہا تھا۔ بھارتی اخبار دی ہندو نے نریندر مودی کی خارجہ پالیسی ناکام قرار دے دی۔ لکھا 2025 خارجہ پالیسی کے اعتبار سے صدی کا مشکل اور بکھرنے کا سال رہا۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں بھارت کا کردار محدود ہو گیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی جارحیت کو سفارتی سطح پر حمایت نہیں مل سکی۔ بھارت بنگلہ دیش تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ مودی سرکار کی دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کی پالیسی اصلاح کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بچوں میں سوشل میڈیا کے استعمال کا بڑھتا ہوا رجحان۔ متحدہ عرب امارات نے سخت قوانین متعارف کروانے کی تیاری کر لی، جس کے بعد بچوں کا ڈیٹا شیئر کرنے پر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر پابندی عائد کی جائے گی۔ آن لائن گیمز، جوئے اور سکے والی گیمز بچوں کے لیے ممنوع قرار دی جائیں گی۔ امارات حکام کا کہنا تھا سوشل میڈیا اور گیمنگ پلیٹ فارمز کی سخت نگرانی کی جائے گی۔ بچوں کے ڈیجیٹل تحفظ کے لیے نئی کونسل قائم کر دی گئی۔ انڈر 19 ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے پاکستانی ٹیم ٹرائی سیریز میں اپنے پہلے میچ میں افغانستان کے مد مقابل افغانستان اور زمبابوے کی انڈر 19 ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا ٹرائی سیریز کا پہلا میچ بارش کی نظر ہو گیا۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخن بھر بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور اردو زبان کے عظیم شاعر مرزا غالب کا آج 228واں یوم پیدائش ہے۔ شاعری کے سادہ اسلوب سے دل میں گھر کر جانے والے اسد اللہ خان غالب کو آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر نے دبیر الملک اور نجم الدولہ کے خطابات سے نوازا تھا۔